الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو کے خصوصی پروگرام مجلس مذاکرہ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں مولانا شمیم فوزی حفظہ اللہ، اور ہمارے ساتھ ہیں مولانا ولیullah سعیدی حفظہ اللہ، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ہیں مولانا محمد خالد ندوی غازی پوری حفظہ اللہ۔ میں آپ تمام علماء اکرام کا اس پروگرام کی ابتدا میں استقبال کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اسلام میں انسانی حقوق کے تعلق سے اس سے پہلے ہماری کئی نشستیں ہو چکی ہیں، اور آج کا موضوع بھی اسی کا تسلسل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ دین الہی کس طریقے سے انسانی حقوق کا پاس رکھتا ہے، لحاظ رکھتا ہے، اور انسانیت کے لیے کتنے اس میں فائدے ہیں۔ کئی حقوق میں سے انسانی حقوق کے جو اسلام نے جن کا پاس رکھا ہے، لحاظ رکھا ہے، ان میں سے ایک ہے کہ ہر انسان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ حق معلوم کرے اور حق کو پہچانے اور اس کو قبول کرنے اور اس کی اتباع کرنے کا حق ہر انسان کو ہے۔ اور اگر کوئی انسان باطل سے کٹ کر حق کی طرف آتا ہے، چاہے وہ بالعموم اور بالجملہ ہو، جنرل معنی میں لے لیں یا کسی خاص معنی میں لے لیں، اس سلسلے میں مولانا شمیم فوزی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ حق کس طریقے سے واضح ہوتا ہے؟ حامد و مصلی اما بعد، اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو لا تلبسوا الحق بالباطل، دیکھو حق بات کو باطل سے گڈ مڈ مت کرو، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ہی حق بات کو جاننے کے بعد چھپاؤ حالانکہ تم اسے پہچان لیتے ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق بات کے تلاش کی طرف اللہ رب العالمین لوگوں کو راغب کر رہا ہے، اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ حق جب تمہیں مل جائے، دلائل تمہارے سامنے آ جائیں، تب پھر اس میں تم ٹال مٹول نہ کرو، اس سے انحراف نہ کرو، اسے خود اپناؤ اور دوسروں کو بھی وہ حق پہنچاؤ۔ جیسے کہ جب ہم دیکھتے ہیں انبیاء کی تاریخ تو اس میں پتہ چلتا ہے کس طرح خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، ان کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پورا کا پورا معاشرہ شرک اور کفر میں ڈوبا ہوا ہے، بت پرستی عام ہے، حتیٰ کہ ان کا گھرانہ، ان کے باپ آزر خود بت پرست اور بتگر اور بتوں کی عبادت کرنے والے، ان کو بیچنے والے، بنانے والے۔ ایسے وقت میں بھی ابراہیم نے آنکھیں بند کر کے اپنے باپ آزر کی اتباع اور پیروی نہیں کی، یعنی انہوں نے بالکل حق کی تلاش میں اپنی آنکھیں کھولیں اور انہوں نے دیکھا کہ انفس و آفاق میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ سورج ہیں، یہ چاند ہیں، سیارے ہیں، یہ ستارے ہیں، ان میں روشنی تو ہے لیکن یہ نکلتے اور پھر ڈوب جاتے ہیں، اس لیے خدا نہیں ہو سکتے، الہیت اور الوہیت ان میں نہیں ہے، ان کا خالق کوئی اور ہے، اس کی مخلوق ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہی لائق عبادت ہے۔ چنانچہ انہوں نے خود پہچانا اور پھر اپنے گھر اپنے ابو کے پاس گئے اور ان کو دعوت دی، یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ابو جان آپ ایسے بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو جو نہ تو سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی نفع اور نقصان کے مالک ہیں، آپ کو بے نیاز بھی نہیں کر سکتے۔ اپنی قوم کے پاس گئے اور کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا ہیں جن کے سامنے تم جمے بیٹھے ہو، یہ تو تم خود بناتے ہو، خود کھڑے کرتے ہو، یا حرکت بھی نہیں کر سکتے، کیسے تم پوچھتے ہو؟ خالق وہ ہے جس نے تم کو بنایا، ہم کو بنایا، ہمارے باپ دادا کو بنایا ہے۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے حق کو پہچانا، اور پہچان کر صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا، اپنے گھر والوں کو اس کی دعوت دی اور اپنی قوم تک بھی اس کو پہنچایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی حق کی تلاش میں نکلیں، اللہ کے انفس و آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو پڑھیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آ چکی ہیں جن میں اگر ہم تھوڑا سا وقت دیں تو بس حق ہمارے سامنے ہے، ہم اسے پہچان سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ حق بات معلوم کرنا ایک انسان کا پیدائشی حق ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج میڈیا جو غلط کام کر رہی ہے اور غلط طریقے سے حق کو باطل اور باطل کو حق لوگوں کے سامنے بتاتی ہے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کا، مظلوموں کا حق مارا جاتا ہے، ظالم کو مظلوم بتایا جاتا ہے اور مظلوم کو ظالم بتایا جاتا ہے، اور آئے دن آج کل یہ کام ہوتے رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے نعوذ باللہ اس کے کتنے غلط نتائج ہیں۔ مولانا سعیدی صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا فرمائیں گے ناظرین کرام کو کہ میڈیا کا جو رول آج کل ہو رہا ہے، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور حق تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو جو میڈیا رکاوٹ بن رہی ہے، اس سلسلے میں آپ کا کیا اظہار خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حق و باطل کی جو کشمکش ہے جی یہ اول روز سے بپا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے اور دین کے غلبے کے بعد حق واضح ہو چکا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، حق واضح ہو گیا ہے دنیا کے سامنے، لیکن اس کے خلاف جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اسلام نہ پنپے، لوگوں تک نہ پھیلے، اور شیطان جو ان کے پیچھے ان کی سرپرستی کر رہا ہے، تو یہ سنگھرش چل رہا ہے، یہ حق و باطل کشمکش جاری ہے۔ آپ نے میڈیا کی بات جو کہی ہے، تو آج آپ دیکھیں کہ اس وقت دین اسلام کی وہ تعلیمات جو سراپا رحمت ہیں اور جس پر عمل کر کے سکھ اور چین انسان کو ملنے والا ہے، جہاں ہے وہاں مل رہا ہے، جہاں نہیں ہے وہاں ملے گا، اس کی ضمانت ہے، اس کو غلط انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ دنیا جانتی ہے کہ وہ کون لوگ کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی تعلیمات میں تحریف کی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتمان حق کیا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کے مقابلے میں باطل کا ساتھ دیا۔ آج یہ جو میڈیا ہے، میڈیا کے ذریعے ہی جنگ بپا ہے۔ پہلے دنوں میں تو جنگوں کی اور بھی قسمیں ہوا کرتی تھی، میدان میں لوگ آ کے تلوار سے جنگ کیا کرتے تھے۔ آج بھی دنیا میں راکٹ کی جنگ ہے، دیگر جنگ ہے، بری بحری اور فضائی جنگیں ہیں، سب ہیں، لیکن میڈیا کی جو جنگ ہے وہ سب پر بھاری ہے۔ پروپیگنڈا کی آج کی دنیا ہے، غلط بات کو اتنی مرتبہ کہو کہ وہ سچ ہو جائے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف، قرآن مجید کے خلاف، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کی تعلیمات کے خلاف میڈیا پوری طرح سے اس نے اپنے دہانے کھول دیے ہیں، اور جو ان کے آقا ہیں، ان کے پیچھے جو ان کے سرپرست ہیں، وہ جس انداز سے چاہتے ہیں وہ کام ہو رہا ہے۔ تو ہم اس وقت صرف اتنی ہی تبصرہ کرنا چاہیں گے کہ حق حق ہے، اور حق ہمیشہ حق ہی ہوتا ہے۔ جتنا بھی اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن عام انسانوں کو یہ پیغام دینا مطلوب ہے کہ ان کو کھلی ہوئی آنکھوں سے اور اپنے عقل کو صحیح استعمال کر کے صحیح چیز کی طرف ان کو جانا چاہیے، محض پروپیگنڈوں پر نہیں آنا چاہیے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت و اکرام سے نوازا ہے اور عقل جیسی نعمت اس کو دی ہے، وہ آج کی اس دنیا میں پرکھتا بھی ہے۔ کتنا مغرب نے کتنی سازش اسلام کے خلاف کی، اور یہ جو دہشت گردی کے جو واقعات اور حالات پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، کتنا کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود خود امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، خود ہندوستان کے اندر تیزی کے ساتھ خاص طریقے سے نئی نسل اسلام کی طرف جا رہی ہے، حق کو دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے صحیح چیز کیا ہے، غلط چیز کیا ہے۔ اور پھر یہ بات جب واضح ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے پروپیگنڈا کر کے ان ساری چیزوں کو چھپایا ہے، تو ان کے دلوں میں ان کے خلاف بغض پیدا ہوتا ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور خود ہی وہ لوگ پرچارک بن جاتے ہیں، وہ خود دائی بنتے ہیں خیر کی طرف۔ بات جو حق کی چل رہی تھی، اور سعیدی صاحب کافی کچھ الحمدللہ بتا رہے تھے، ناظرین مستفید ہو رہے تھے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میڈیا سے مرعوب ہو کر، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ لوگ سچ کو جھوٹ یا جھوٹ کو سچ بنانے میں بہت ماہر ہیں، اور بار بار جھوٹ کو دہراتے ہیں یہاں تک کہ لوگ سچ سمجھ لیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان وہ حق پر ہوتا ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ ہر طرف سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، وہ آدمی مرعوب ہو جاتا ہے کہ شاید ہم ہی میں کوئی کمی ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا ناظرین سے کہ حق اگر ہمارے پاس ہے، یعنی دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، پروف کے ساتھ، قرآن کی، حدیث رسول کی اور دیگر چیزیں، تو پھر ہمیں اکیلے ہوتے ہوئے بھی مرعوب نہیں ہونا چاہیے، گھبرانے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ پوری قوم مخالف ہے، حتیٰ کہ بادشاہ وقت نمرود مخالف ہے، پھر بھی آپ پڑھے ہوئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہی قابل عبادت ہے، یہ سب بت جن کو تم پوچھتے ہو یہ شرک ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی، اور سارے لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے، پھر بھی وہ گلزار بن گئی اور اس سے نکل آئے، کیونکہ حق ان کے ساتھ تھا۔ تو اکیلا بھی ہوتے ہوئے انسان اگر حق پر ہے تو بہرحال وہ حق ہے، میجورٹی حق کی دلیل نہیں ہوتی۔ بہرحال جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں ان کا فریضہ بنتا ہے کہ عوام الناس تک حق پہنچنے میں رکاوٹ نہ بنے، اور میڈیا کی ذمہ داری سب سے بڑی پڑتی ہے، کیونکہ جیسا کہ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دنیا قائم ہے دو چیزوں پر، ایک عدل و انصاف کے فیصلے میں عدل و انصاف ہو، العدل فی الانشاء کہ فیصلہ جو لیں گے اس میں انصاف ہونا چاہیے، اور دوسری چیز الصدق فی الاخبار کہ جو نیوز آپ پہنچائیں گے اس میں سچائی ہونی چاہیے۔ یہ دو چیزیں اگر ہیں تو دنیا میں امن اور سلامتی، اور ہر ایک کا حق ادا ہوگا، اور ہر ایک سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا۔
لیکن اگر دونوں میں سے خلل آ گیا کہیں بھی، چاہے آپ فیصلہ کرتے ہوئے، آرڈر دیتے ہوئے اگر آپ ظلم کر رہے ہیں، انصاف کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے خبر دیتے ہوئے، چاہے وہ ملکی پیمانے پر ہو یا کہ چھوٹے پیمانے پر ہو، ہر لحاظ سے اگر آپ غلط خبر پھیلا رہے تو وہاں فسادات اور فتنے آتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی آیت تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتی، تیرے پروردگار کا کلمہ جو ہے ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا، انصاف کے لحاظ سے بھی، عدل و انصاف کے لحاظ سے بھی، اور سچائی کے لحاظ سے بھی، صدق کے لحاظ سے بھی۔ تو اس طریقے سے ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم حق بات اور حق ہر آدمی کے پاس، ہر انسان کے پاس حق پہنچے، اس کے لیے ہم کوشش کریں، کیونکہ ہر انسان کا یہ حق ہے کہ حق معلوم کرے، حق کو حق کی شکل میں دیکھے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے تاکہ ہر ایک کے پاس حق کو حق کی شکل میں پانے کا موقع ملے۔ ایک وقفے کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ہم آئیں گے، موضوع بھی باقی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، انتظار کرنے کا شکریہ۔ مجلس مذاکرہ کے پروگرام میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ مولانا محمد خالد غازی پوری صاحب، میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا بریک سے پہلے کہ اسلام نے انسان کو جو حقوق دیے ہیں اس میں سے ایک حق ملکیت ہے، حق تصرف ہے کہ جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو وسائل زمین میں دیے ہیں وہ کما سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ ناظرین کرام کو واضح فرمائیں کہ اسلام کی جو یہ خوبی ہے، مغربی تہذیب کے پاس یا اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے پاس جو تصرف ہے وہاں کہیں نہ کہیں آپ روک پائیں گے، اسلام کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ ابھی گفتگو چل رہی تھی دین حق کے تعلق سے، حق کی تلاش یہ واجبات میں سے ہے، اور جب حق کی تلاش واجبات میں سے ہے تو اہل حق کو یہ چاہیے کہ اپنے تصرفات کے لیے بھی اپنے دائرۂ کار میں ان چیزوں کو تلاش کریں جس کی بنیاد پہ اپنی تصرفات کو وہ سامنے لا سکیں۔ اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ایک طرف یہ فرمایا تو اخیر میں فرمایا کہ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو ابتغوا من فضل اللہ، جہاں اللہ کے یاد کرنے کے لیے سعی کا حکم دیا گیا، دوڑ دھوپ اس میں کی جائے اور اس کے لیے کوشش کی جائے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں روزی کی شکل میں، ملازمت کی شکل میں، تجارت کی شکل میں، ان کو بھی ہم تلاش کریں، ان کو بھی حاصل کریں، اور حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا جو حق ہے اس کو بھی ادا کریں۔ اور جب ہمارے پاس کوئی چیز ملکیت میں نہیں ہوگی تو ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، تم اس مال سے دو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تمہیں نوازا ہے۔ لہذا اسلام نے اس میں کوئی پیش بندی نہیں کی ہے، مال وہ حاصل کر سکتا ہے، وہ بہت بڑا سرمایہ دار ہو سکتا ہے، بلکہ کوشش کرنا، مال کا حاصل کرنا یہ پسندیدہ ہے۔ لہذا ایسی صورت میں ضرور یہ بات کہی جاتی ہے کہ طریقہ باطل نہ ہو، جی، کمائی کا طریقہ صحیح ہو، حلال و طیب ہو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، لہذا مال کی ہوس میں ہم کسی کی جائیداد کو غلط طریقے سے حاصل کریں، اس کی جائیداد یتیم کی جائیداد ہے، جو بیوہ کی جائیداد ہے، اس کو جا کر پرانی دستاویزوں سے نکال کر کے اس کو پروف کیا جائے کہ ہماری یہ جائیداد ہے اور اس طرح اس پر قابض ہوا جائے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم بات جو چھیڑی ہے خالد ندوی غازی پوری صاحب نے، میں ایک نقطے کا اضافہ اس میں کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے جو حق تملک یا حق تصرف دیا ہے انسان کو، یہ دراصل مذہب اسلام کی ایک بڑی خصوصیت ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، تم دو لوگوں کو اس اللہ کے اس مال میں سے جو اس نے تم کو دیا ہے، جس کا مطلب بالکل صریح طور پر واضح ہے کہ اللہ نے جو کچھ کسی کو دیا ہے یہ اس کی ملکیت ہے عارضی طور پر، لیکن اس کا پورا مالک تو اللہ رب العالمین ہے، یعنی اس میں حقوق ہیں، یعنی حقیقی مالک تو اللہ ہے، حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے، اللہ کا دیا ہوا۔ بلکہ یہ تو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، تو رزقناہم ينفقون، ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں سے جو بات میں اضافہ کرنا چاہتا تھا ارکین نور صاحب کہ دیکھیے ہمارے دنیا میں بہت سارے نظام آئے، لوگوں نے ایجاد کیے، لوگوں کے خود ساختہ نظام تھے، ایک سرمایہ دارانہ نظام آیا،
کہ بھئی جو آدمی جتنا چاہے حلال اور حرام جس طریقے سے بھی وہ کمانا چاہے کمائے، اور وہ ایک اچھا سرمایہ دار بن سکتا ہے، جمع کرے اکٹھا کرے، وہ چاہے غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا خون چوس کر کے جمع کر رہا ہو یا حلال طریقے سے۔ تو الحمدللہ ابھی آج دنیا اس سے بھی بیزار ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی خرابیاں واضح ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا نظام جو چل رہا تھا کمیونزم کا، کہ بھئی ٹھیک ہے تم صبح سے شام تک محنت تو کرو، لیکن تم اتنا ہی کے مالک ہو سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ روٹی، کپڑا اور مکان۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا وہ قوم کے جو با اختیار لوگ ہیں یہ ان کی ملکیت ہوگی، وہ حکومت کے پاس سب کچھ رہے گا، تمہیں روٹی، کپڑا اور مکان صرف اتنا ملے گا، کتنی بھی محنت تم کر ڈالو۔ جی جی مولانا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں بات ہمارے فوزی صاحب نے کہی، وہ کمیونزم والی بات میں اس میں لانا چاہ رہا تھا، جی وہ بات انہوں نے بتا دی۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ جو حق ہے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے انسان کو کہ وہ جائیداد بنائے، مال کمائے، پراپرٹی بنائے، کچھ رکھے، یہ انسان کی فطرت بھی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہو، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ کمائے تو حلال طریقے سے کمائے، جی جو کچھ بنائے اس کو امانت سمجھے۔ یہ جذبہ کہ یہ اللہ رب العزت کا ہے، یہ جذبہ پیدا کرنا مطلوب ہے۔ اصل امانت ہے، یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے، اور جو کچھ اس کے تقاضے ہیں اس میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے، تاکہ انسان میں تکبر نہ آئے۔ کہ نماز کا تذکرہ قرآن مجید میں، نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ بھی متعدد جگہ ہے۔ جی اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اکثر جڑا اقیم ہوا الصلاۃ ہے۔ وآتوا الزکاۃ متعدد، یعنی میرے خیال سے 80-85 مقامات کے آس پاس ہے۔ اس کو اس نظریے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو جو حق دیا گیا ہے اس میں یہ مطلوب بھی ہے کہ وہ ہاتھ پر بانٹ کر کے دوسروں پر نہ ڈپینڈ کرے، بلکہ آگے بڑھے، محنت کرے، جی جفا کشی کی عادت ڈالے، کمائے، حلال ذرائع اختیار کرے، اور اتنا ہی صرف نہ ہو کہ اس کی صرف پیٹ اور پردہ ہو جائے، بلکہ اتنا وہ کمائے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو، تاکہ وہ دینے والا ہاتھ بنے، لینے والا ہاتھ نہ بنے۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے معاشرے میں اچھے بھلے لوگوں کی کہ وہ آگے بڑھیں۔ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، لیکن تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ بندے کافر کے لیے دنیا نہیں ہے۔ بندے کافر اس دنیا کو یوٹیلائز کرتا ہے، سرمایہ کاری کرتا ہے، بڑی بڑی جائیدادیں بناتا ہے، اور سب باطل کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنی ہوا کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بندے مومن، یہ پوری کائنات اس کے لیے مسخر کی گئی ہے۔ تو یہاں پر محنت کرنا، مشقت کرنا، یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا، مال و اسباب کمانا، جائیداد بنانا، لیکن اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے، تاکہ اس زمین پر وہ مال جو وہ کما رہا ہے اس کے جو ثمرات اچھے ہیں اس زمین پر ہوں۔ تو یہ جو ملکیت کے حق کی بات آپ نے کہی